السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج ذی قعدہ مہینے کی 28 تاریخ ہے اور آج عرس کا دن ہے۔ شہنشاہ ہندوستان، عطائے غریب نواز، بادشاہ عدل و انصاف، مجدد وقت حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بعض احباب کی فرمائش پر آج انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے تو کچھ ان کی زندگی کے تعلق سے آج گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں سے ہمیں بھی عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سرزمین ہند پر مغل خاندان کی 600 سالہ حکومت ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا اور روشن باب ہے، لیکن مغل حکمرانوں میں خاص طور سے شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور حکومت ہندوستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورے جاہ و جلال کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کی اور اسے امن و امان کا گہوارہ بنا دیا۔ حضرت اورنگزیب امت مسلمہ کے داخلی و خارجی، اندرونی اور بیرونی مسائل پر ایک حساس نظر رکھتے تھے۔ مسلمانوں کی حالت زار پر آنسو بہاتے اور فریادوں کی فریاد رسی کیا کرتے تھے۔ وقت کے مائے ناز شہنشاہ ہونے کے باوجود آپ بیک وقت عالم دین بھی تھے، ولی کامل بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور مجدد وقت بھی تھے۔ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بادشاہیت عطا ہوئی تو آپ نے اپنی حکومت کی بنیاد منہاج شریعت پر رکھی اور اللہ کے عطا کردہ علم و اقتدار سے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ایسی بے شمار خدمات انجام دی جو تاریخ کے صفحات پر سونے کے پانی سے لکھی جانے کے قابل ہے۔ ان تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اسلام نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 11ویں صدی کا مجدد قرار دیا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو، اللہ اکبر، تو بڑے بڑے اپنے وقت کے عظیم رہنما اور اولیاء کاملین ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جن القابات سے یاد کیا آپ بھی سماعت کریں۔ وہ فرماتے ہیں: ذل اللہ فی الارضین، رافع اعلام الشریعہ، کامع بنیان البدعۃ العبراء، مالک السلطنۃ القاہرہ، کاسر اعناق الکفرۃ الاکاسرہ، محی السنہ والاسلام، رحمت اللہ الانام، شہزادہ دینار عالی قدر، ناصر الملت البیہا، مروج الشریعت العظا، مؤید الدین القویم، مشید احکام الصراط المستقیم۔ اللہ اکبر، ایسے القابات سے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ
شاہ جہاں کی محبوب بیوی ارجمند بانو بیگم کے جو ہے وطن سے مالوا اور گجرات کے سرحدی مقام یعنی دوحت، جسے آج ہم اور آپ داہود کہتے ہیں، اس داہود کی سرزمین پر رات کے وقت 15 ذی قعدہ سن ہجری 172 اور 24 اکتوبر عیسوی سن 1618 کو ہندوستان کے جلیل القدر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت اور پیشین گوئی سے متعلق آپ کے دادا جہانگیر اپنے ایک روزنامے میں لکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی ولادت 15 ذی قعدہ سن 1072 کو ہوئی۔ ان کی پیدائش اس سلطنت کے لیے باعث برکت ہے۔ آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے والد شاہ جہاں نے حسب دستور اپنے والد جہانگیر کو 1000 اشرفی نذر کی اور اس فخر روزگار بچے کا نام دادا جہانگیر نے اورنگزیب رکھا۔ داہود سے کچھ کر کے شاہ جہاں اور اس کے لشکر صوبہ مالوا میں خیمہ زن ہوئے تو شاہ جہاں کے حکم سے اجین میں جشن ولادت منعقد ہوا۔ جہانگیر مبارکباد دینے کے لیے خود تشریف لائے۔ شاہ جہاں نے جواہرات پر مشتمل بیش قیمت اور پیشکش اور 50 تنومن ہاتھی اپنے والد جہانگیر کو نذر پیش کیا۔ حضرت محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم اور تربیت عظیم و شان پیمانے پر ہوئی اور مشاہیر علماء اور فضلاء آپ کی تعلیم و تربیت پر مقرر کیے گئے۔ حضرت علامہ امام فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملا ابوالواعظ ہرگائی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ علم و ادب میں مولوی سید قنوجی سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور ان کے علاوہ مولانا عبداللطیف سلطان پوری، ملا محی الدین بہاری اور خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سید عبدالقوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب سے بھی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل کیا اور اکتساب فیض کیا۔ ان حضرات کی صحبت نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر کتابوں کے پڑھنے اور مشقت اور محنت کا ایسا جذبہ اور شوق پیدا کر دیا جس کا اثر یہ ہوا کہ شاہی خاندان سے ہونے کے باوجود حضرت اورنگزیب عیش و آرام کو چھوڑ کر کے اکثر کتب خانے میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں اور حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات اور شیخ شمس الدین، حضرت قطب الدین اور خصوصاً حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی کتابوں سے آپ کو خاص ایک شغف حاصل تھا اور یہ کتابیں اکثر حضرت اورنگزیب پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اورنگزیب ایک باکمال عالم دین، بے مثال فقیہ اور لاجواب ادیب اور خطاط تھے۔ اچھی تحریر لکھنا بھی جانتے تھے۔ ان خوبیوں کے ساتھ آپ قرآن کریم کے بہترین حافظ بھی تھے، اور یہ بات بہت ہی حیرت و تعجب کی ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت بچپن میں نہیں بلکہ آپ کی عمر جب 43 سال کی ہوئی 43 اس کے بعد آپ قرآن کے حافظ ہوئے۔ آج تو ہم کو سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ صحیح مخارج کے ساتھ مشق کرنے اور صحیح قرآن پڑھنے
اور سیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہمیں پب جی گیم، ٹک ٹاک اور موبائل جو ہے وہ اپنی قید سے چھوٹنے ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہی خاندان سے بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، ساتھ ساتھ بہت ساری جو ہے آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں، مگر 43 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سادہ فکر و شخصیت میں علم و حکمت اور فضل و کمال کا رنگ بھرنے اور انہیں ظاہری اور باطنی کمالات سے آراستہ کرنے میں آپ کے اساتذہ میں سے رئیس المفسرین حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا اہم رول تھا۔ کبھی انشاءاللہ تعالی موقع ملا، چونکہ آج وقت کم ہے، حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ آج سر دست حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے بتاؤں۔ آپ راسخ سنی صحیح العقیدہ مسلمان اور حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت خواجہ معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ حضرت اورنگزیب شریعت پر پوری طرح کاربند اور بر صغیر میں احیاء دین کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ مذہب اسلام سے بہت محبت تھی اور آپ نے خوب جو ہے اس کی خدمت کی۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے جو ہے علماء نواز، اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے، سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت رکھنے والے، آپ کی بارگاہ کی حاضری کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، مجھے اور کچھ باتیں بتانی ہیں۔ حضرت اورنگزیب حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے، اور بیعت و ارادت کے بعد حضرت اورنگزیب کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، اور ہندوستان جیسی وسیع اور ہماگیر سلطنت کے حاکم و شہنشاہ ہونے کے باوجود حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درویشانہ زندگی اختیار کی۔ ان کی قلندرانہ شخصیت، عارفانہ مزاج، عبادت و ریاضت، زہد و ورع اور ان کے تمام تر فضل و کمال کے مطالعے سے مشائخان کرام کی جو ہے یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھرپور احترام کیا کرتے تھے، اور ان کی تعلیمات اور ہدایات سے اپنے باطن کو جو ہے وہ سنوارا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت اورنگزیب عالمگیر شجاعت و بہادری میں اپنے آباء و اجداد سے بھی بڑھ کر تھے۔ خاندان تیموریہ مغلیہ میں بڑے بڑے بہادر پیدا ہوئے، مگر ان سرماؤں بہادروں میں حضرت اورنگزیب کی ذات بہت نمایاں ہے۔ آپ 80 سال کی عمر میں بھی جوش و خروش کا مظاہرہ فرماتے۔ آپ کی بہادری اور عالی ہمتی بے مثال تھی۔ ایک مرتبہ دوران نماز ایک خونخوار شیر نے حضرت اورنگزیب پر حملہ کر دیا۔ آپ نے نماز چھوڑ کر فوراً شیر کو ختم کیا، اور دہشت زدہ ہوئے بغیر دوبارہ آپ نے نماز شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ ساتھ شاہ جہاں کے شہزادوں میں سب سے زیادہ ہوشیار، سنجیدہ، بردبار، جفاکش، تجربہ کار، بہادر اور پختہ کردار حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ان باتوں کے ساتھ آپ دین کے عالم، شریعت کے حامی اور پاکیزہ چال چلن کے آئینہ دار تھے۔ آپ کے بھائیوں میں سب سے بڑا دارا شکوہ تھا، لیکن وہ پس ہمت، بزدل اور مسلمان کہلاتے ہوئے اسلامی شرع کا دشمن اور ملحدوں کا طرفدار تھا۔
برہمنوں کی صحبت میں رہ کر اس نے نماز اور روزے سب چھوڑ دیے تھے۔ اسے بھائیوں میں سب سے زیادہ بغض و حسد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تھا۔ چنانچہ شاہجہاں کے زمانے میں جب دارا شکوہ نے سلطنت کی باغ ڈور کچھ دنوں کے لیے اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے حضرت اورنگزیب عالمگیر کو نیست و نابود کر دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت اورنگزیب کو ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائی اور دارا شکوہ کو جو ہے بار بار شکست کھانی پڑی۔ 24 رمضان المبارک سن ہجری 1068 25 جون عیسوی سن 1658 کو حضرت اورنگزیب نے شہنشاہ ہندوستان کی حیثیت سے سلطنت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لی اور تاج پوشی کی رسم 10 رمضان المبارک سن ہجری 1069 کو ادا کی گئی۔ تخت نشینی کے تھوڑے سے عرصے کے بعد عیسوی سن 1658 میں شاہ جہاں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طویل دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے 50 سالہ حکومت کے زمانے میں مورخین نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ 1658 سے لے کر 1681 تک، جس میں انہوں نے شمالی ہند کے معاملات طے کرنے میں زبردست کمال دکھایا، اور دوسرا حصہ عیسوی سن 1682 سے لے کر عیسوی سن 1707 ہے، جس میں آپ نے دکھن کے معاملات سلجھانے، بیجاپور گولکنڈہ کی شیعہ ریاستوں اور مراٹھوں کے خلاف دل کھول کر جنگ کی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی دینداری اور اسلام پسندی کی وجہ سے تمام طاغوتی طاقتیں ان کے خلاف تھی۔ شیعہ، راجپوت، جاٹ اور مراٹھے سب ان کے ساتھ برسرے پیکار ہوئے، لیکن حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ہر میدان میں حق و صداقت کا پرچم بلند فرمایا۔ جہاں جہاں بغاوتیں ہوئیں ان بغاوتوں کو بھی آپ نے ختم فرمایا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر باطل و باطل پرستوں کا خاتمہ کرنے کا جذبہ کٹ کٹ کر بھرا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے جتنے بھی بد مذہب ہوئے یا جو بھی جو ہے دین الہی کے پیروکار کچھ رہ گئے تھے، ان تمام کو بھی آپ نے ختم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اپنی زندگی میں کسی بھی جو ہے بد مذہب کو یا بے دین کو آپ نے ابھرنے نہیں دیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تخت نشینی سے پہلے شاہ جہاں کے زمانے میں ہی اخلاقی اور اجتماعی حالت نہایت خراب ہو گئی تھی۔ بد اخلاقی، توہم پرستی اور الحاد سے یہ دنیا بھری پڑی تھی۔ چنانچہ جب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تخت نشین ہوئے تو انہوں نے اپنی ساری کوششیں ان خرابیوں کو دور کرنے میں گزار دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بھنگ کی کھیتی، شراب پینا آپ نے ممنوع قرار دے دیا، جوا بند کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور بازاری عورتیں جو تھیں جو اپنی دکانیں چلاتی تھیں اور زناکاری کا بازار گرم کیے ہوئے تھی، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یا تو وہ شادی کر لیں یا ملک چھوڑ کر کے کہیں چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے آپ نے جگہ جگہ جو ہے محتسب یعنی پولیس بھی مقرر کیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی جو ہے یہ اصل میں ایک ایسی دیندارانہ زندگی تھی۔ اللہ اکبر۔ اپنے اوپر شہنشاہی کا تاج آپ نے اس لیے نہیں رکھا تھا کہ خود عیش و آرام کی زندگی گزاریں، اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے رعایا پر طرح طرح کے ٹیکس لگائیں، بلکہ بادشاہیت آپ نے اس لیے قبول کی تھی تاکہ رعایا امن و سکون کی زندگی بسر کرے، ملک میں عدل و انصاف کا جھنڈا لہرایا جائے۔ اللہ اکبر۔
جتنے بھی غلط انداز کے ٹیکس وصولے جاتے تھے وہ تمام آپ نے جو ہے تقریباً 80 قسم کے ٹیکس سب نابود فرمائے، اور مسلمانوں پر زکوٰۃ کی وصولی پر آپ نے زور دیا، اور غیر مسلموں پر جزیہ جو شریعت کے مطابق ہے اس کے وصولی پر آپ نے زور لگایا۔ آپ کی حکومت میں آپ کی عدل و انصاف، اللہ اکبر، ملک بھر میں عدل و انصاف کا جھنڈا لہرا دیا گیا، اور طاقتور کمزوروں پر ظلم نہ کرنے پائیں، مسلمان اسلامی قوانین پر عمل کریں۔ آپ نے عدل و انصاف کا ایسا مضبوط شامیانہ تانا جس کے نیچے بھیڑیا بھی ایک دبلی کمزور بکری پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں آج حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اسلامی سلطنت کے وہ ایسے عالمگیر بادشاہ تھے جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں، قرآن کی نشر و اشاعت میں خوب جو ہے کامیابی حاصل کی، اسی وجہ سے غیر مسلم آپ سے حد سے زیادہ تعصب رکھتے ہیں اور آپ کی ذات پر طرح طرح کے حملے کرتے ہیں، تہمتیں، الزام، یہ ساری چیزیں ان کی تاریخ میں بھری ہوئی ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ ایک خونخوار درندہ اور نہ معلوم کس طرح جو ہے ظالم بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک واقعے سے اندازہ لگائیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ عدل و انصاف کے کیسے شہنشاہ تھے۔ ایک رات آپ آرام فرما رہے تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل میں لٹکی ہوئی زنجیر کو ہلایا۔ یہ زنجیر حضرت اورنگزیب نے اس مقصد کے لیے لٹکائی تھی تاکہ جو فریادی شہنشاہ کے حضور کوئی فریاد سنانے آنا چاہے وہ زنجیر ہلا دے تاکہ شہنشاہ کو پتہ چل جائے کوئی فریادی فریاد سنانے آیا ہے۔ زنجیر ہلی تو حضرت عالمگیر فوراً قلعے کے دروازے پر تشریف لے آئے اور حکم دیا فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیفہ بڑھیا کو حاضر کیا گیا۔ بڑھیا نے آداب شاہی بجا لانے کے بعد عرض کیا، حضور میں رام نگر جو آگرہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں سے آ رہی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں نے انکار کر دیا، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار کرے۔ میں بیوہ ہوں اور غریب اور وہ زمیندار ہے، میں کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ حضرت عالمگیر نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی گھر سے نکال کر لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں یہ سنتے ہی ادھر بھاگی ہوں۔ اللہ اکبر، میں کمزور ہوں، بڑی ہوں، آپ انتظام فرمائیں گے مگر تب تک تو جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہوگا اور میری بیٹی کو اٹھا لے گیا ہوگا۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت حکم دیا 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں تیاری کر کے بڑھیا سے کچھ باتیں دریافت فرما کر آپ نے حکم دیا کہ بڑھیا کو عزت اور آسائش کے ساتھ محل کے خاص کمرے میں پہنچا دیا جائے، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر خود جو ہے ہتھیاروں سے لیس ہو کر، اور وزیر اعظم کو بھی آپ اپنے ساتھ ہتھیاروں سے مسلح کر کے آپ لے گئے۔ 2 گھوڑے سر پٹ جو ہے دوڑتے ہوئے رام نگر کو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ گنجان درختوں میں سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر پڑے اور اس طرف گئے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر اور آپ کے وزیر نے سنا، ایک آواز یہ تھی جو مردانہ آواز تھی، اور وہ کہہ رہا تھا دیکھو ضدی لڑکی کیوں جان گنواتی ہو، اب بھی سمجھ جاؤ اور میرا کہنا مان لو۔ اس لڑکی کی آواز آئی، اس نے کہا کہ آبرو کا صدقہ جان ہے
اور میرے نزدیک جان کی کوئی قیمت نہیں۔ پھر اس جوان کی آواز گونجی، میں زمیندار اور صاحب دولت ہوں، خوبصورت ہوں، پھر انکار کیوں کرتی ہو؟ فوراً لڑکی کی آواز سنی حضرت اورنگزیب نے کہ میری ماتا نے آپ کا پیغام واپس کر دیا ہے، میں ماتا کی امانت ہوں۔ پھر وہ جوان کہتا ہے ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ پھر وہ لڑکی کہتی ہے جو پرمیشور کی مرضی، یہ غیر مسلم تھے۔ اللہ اکبر۔ اب وہی جو ہے نوجوان کی آواز گونجی، باوا سنگھ، مسور سنگھ وغیرہ پہنچو۔ اس آواز کے سنتے ہی بہت سے نوجوان ادھر ادھر سے نکل آئے اور یہ حکم پا کر کہ اسے مارو، اس لڑکی پر حملہ کر دیا۔ قریب تھا کہ اس بیچاری لڑکی کو ختم کر دیتے، مگر حضرت شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنی تلوار سونت کر وہاں جا پہنچے اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا خبردار، اور پھر بادشاہ وزیر دونوں نے ان بدماشوں پر حملہ کر دیا۔ زمیندار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ گواروں کی ہڑبونگ اور لاٹھیوں کی بوچھار نے شہنشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا، لیکن اللہ اکبر، شہنشاہ کی تلوار نے ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور کتنوں ہی کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ زخموں سے چور حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس لڑکی کو جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا اور پیچھے آپ بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈال ہو چکے تھے، بادشاہ اسے سنبھالے ہوئے آ رہے تھے۔ ابھی گھڑی نے 2 ہی بجائے تھے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر آگرہ کے قلعے میں داخل ہوئے، لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کیا، اور اسی وقت حکیموں اور جراحوں کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے، اور ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح اٹھ کر شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا اور دوپہر تک رام نگر کے زخمی اور وہ بھاگے ہوئے ان تمام آدمی جن میں وہ زمیندار بھی شامل تھا حاضر کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حکم فرمایا کہ ہماری وزیر کی طرف سے کوئی جو ہے شکایت نہیں ہے، ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا۔ ہاں، اس مظلوم بڑھیا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے اس کی حسب قانون سزا دی جائے۔ ضعیفہ کو، اس بڑھیا کو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 500 اشرفیاں اپنے خزانے شاہی سے عطا فرمائی، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ عالمگیر خود جو ہے اس شادی میں شریک ہوئے۔ اندازہ لگائیں آج حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محض جو ہے دین سے محبت اور دین کی نشر و اشاعت کی وجہ سے آج ان کے ساتھ جو ہے دشمنی کی جا رہی ہے اور ان کی زندگی کو ایک غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نہایت ہی سادہ زندگی جو ہے گزاری تھی۔ آپ ہندوستان کے ایسے شہنشاہ تھے جو افغانستان، تبت، ان سب پر آپ کی حکومت تھی۔ اس کے باوجود آپ سن کر حیرت کریں گے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہی خزانے سے 1 پیسہ نہیں لیا۔ آپ نے بڑی سادگی کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارے۔ آپ ٹوپیوں کے پلے میں بیل بوٹے، نقش و نگاری یہ نکال کر اس کا کام کر کے ٹوپیاں بیچتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر اس کو ہدیہ کرتے، اور ان دونوں کی آمدنی سے اپنا ذاتی خرچہ پورا کرتے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 قرآن مجید اپنے خاص ہاتھ سے لکھ کر مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف کے اندر بطور ہدیہ جو ہے رکھوایا تھا، اور آپ کے دست مبارک سے تحریر کردہ قرآن مجید کے متعدد نسخے آج بھی ہندوستان کے مختلف عظیم الشان لائبریریوں کی زینت جو ہے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وصیت نامے میں تحریر فرماتے ہیں، اندازہ لگائیں، فرماتے ہیں 4 روپئے جو میں نے ٹوپیاں بنا کر کمائے وہ میرے کفن میں خرچ ہوں، اور 305 روپئے جو میں نے قرآن شریف کی کتابت سے حاصل کیے ہیں
وہ غریبوں میں خیرات کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے اسی حسن کردار سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ہندوستان کی شہنشاہی کا منصب عیش و آرام اٹھانے یا اپنی عظمت و شان بڑھانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و جلال، رفعت و بلندی آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ مغل بادشاہوں میں تیمور لنگ سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کسی کو حاصل نہیں۔ آپ کے دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم رعایا بھی چین و سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ ملازمت کا دروازہ آپ نے سب کے لیے برابر کھول رکھا تھا۔ آپ کی حمایت و وفاداری میں جس طرح ایران اور توران کے مسلمان اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے رہے، وہیں آپ کے جھنڈے کے نیچے ہندوستان کے ہزاروں راجپوت جو ہے سپاہی اور افسران بھی اپنی دشمن پر تلوار چلاتے رہے اور آپ کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دین کے معاملے میں خدمات، جگہ جگہ آپ نے مدرسے قائم کیے، علماء طلباء کے لیے آپ نے، مدرسین کے لیے، ان کی معیشت کے لیے جاگیریں وقف کی، زمینیں جائیداد ان کو دیں اور ہر طرح سے ان کے وظائف مقرر کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فتویٰ عالمگیری جو آج تقریباً جو ہے عربی میں 6 جلدوں میں، اردو میں 10 جلدوں میں موجود ہیں، ہر ایک میرے لائبریری میں بھی ہے، میرے موبائل میں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حنفی مذہب کی وہ کتاب کہ بلا شبہ ہندوستان کے حنفی علماء ہدایہ کے بعد بہترین فقہی کتاب جو ہے فتویٰ عالمگیری کو تسلیم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب نے علماء اور طلباء کو فقہ کی دوسری کتابوں سے بہت حد تک بے نیاز کر دیا۔ یہ کتاب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 لاکھ روپے اس میں خرچ کیے اور مسلسل کئی سالوں تک اس کی تدوین ہوتی رہی اور تقریباً 500 علماء اس میں مقرر ہوئے، اور اس طریقے سے فقہ حنفی جو کئی جو ہے کتابوں پر مشتمل تھی، اس کو آپ نے ایک جگہ جمع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ روزانہ 1 گھنٹہ نکال کر کے حضرت اورنگزیب عالمگیر خاص کر کے ان تمام علماء کے جو صدر تھے حضرت ملا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس بیٹھ کر کے سنتے تھے۔ کبھی کبھی آپ اس میں کچھ بحث بھی کرتے، کچھ باتیں جو ہیں کٹواتے، کچھ شامل کرواتے۔ اللہ اکبر۔ خود آپ ایک جید عالم اور مجدد وقت تھے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد و خلیفہ حضور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب 14ویں صدی کے مجدد اعظم میں، اور حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ مجددی پاکستان نے تذکرے مجدد دین اسلام میں، اور حضرت علامہ رئیس القلم یاسین اختر مصباحی نے اپنی کتاب امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجدد لکھا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمہ پہلو شخصیت کے مالک تھے اور نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو زندہ کیا، اس لیے غیر مسلم مورخین انہیں پسند نہیں کرتے اور ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ مسلم مورخین نے ان کے کردار کی عظمت کو سلام کیا ہے اور ان کے جملہ کارناموں میں مجددی تحریک کو روح رواں قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی انہیں بر صغیر کا عظیم ترین حکمران کہا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکومت و سلطنت کا یہ جو ہے رقبہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہندوستان، افغانستان اور تبت، ان تینوں ملک کے جو ہے آپ تنہا شہنشاہ تھے۔ آپ 50 سال 1 مہینے اور 15 دن تک حکومت پر فائز رہے، اور 28 ذی قعدہ سن ہجری 1118 اور 11 فروری عیسوی سن 1707 جمعہ کے دن آپ کا وصال ہوا، اور خلد آباد میں جو شہر اورنگ آباد سے 12 میل تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، وہیں آپ کا مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو
مالا مال فرمائے، اور ان کی زندگی سے ملنے والے جو سبق ہیں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود وہ دین کی طرف کس طرح مائل تھے، نماز، روزے، ان تمام کے، بلکہ نوافل